ایسا ہے یا ویسا ہے. اتنے میں جبریل کو بھیجا, کہا جبریل جا میرے محبوب سے کہلوا دینا کہ محبوب آپ خود یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جس نے محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. یعنی وہ خدا نہیں ہے لیکن وہ خدا کے جلووں کے مظہر ہے. اگر کوئی خدا کے جلووں کے نظارے کرنا چاہے وہ آمینہ کے لال کو دیکھے, لیکن نبی نے بھی ہمیں محروم نہیں چھوڑا. وہاں صدیق و عمر نے دیکھا, سب نے دیکھا, اپنے اپنے انداز میں دیکھا, لیکن یہ جب اور زمانہ بیت گیا تو اور زیادہ فتنہ برپا ہو گیا تھا, اور عراق اور ایران جیسے بڑے بڑے ملکوں میں اور شہروں میں مطلب ہنگامہ برپا تھا, لوگ اپنی منمانی کرتے تھے. تو رب نے چاہا چلو ایک ایسا شہنشاہ بنا کر وہاں کی اقلیم ولایت کا تاجدار بناتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ لیں میرا محمد کون ہے. کیونکہ بھیجا جا رہا لاڈلے کو, غوث اعظم کو, اور جب ان کو اس شان سے بھیجا تو لوگوں کی عقل کی آنکھیں کھل گئی. کہا جب اتنی صدیوں کے بعد ایک شہزادے کا یہ حال ہے تو محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کو بھی کیسا بنایا معلوم. میں اپنی بات نہیں بولتا, یہ میرے پاس کتاب ہے, یہ ہدایت بخشش ہے, اس کے نیچے بہت سارے حاشیے لکھے ہیں, اور اس کے سوا مسالک السالکین ہے, تحفہ قادریہ ہے, مناقب غوث اعظم ہے, سیرت غوث اعظم ہے, اور اقتباس الانوار ہے. نہ جانے کئی کتب ہیں اس میں یہ بات نظر ہے, اور خاص کر کے فیض احمد اویسی صاحب نے شرح ہدایت بخشش میں یہ بات نقل کی ہے. غوث اعظم کو کیسا بنایا؟ سایہ حضور کا تو نہ تھا, لیکن حضور کا سایہ بنا کر, پرتو بنا کر, عکس بنا کر اللہ نے غوث اعظم کو بھیجا اور دنیا کو بتایا جس شہزادے کے ان کے شہزادے کو میں صرف ان کا سایہ پرتو بنا کر بھیج رہا ہوں, دیکھو تو صحیح وہ کس شان کا مالک ہے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت شیخ عبد الجبار یا شیخ عبد الرزاق جو آپ کے صاحبزادے تھے, انہوں نے عرض کیا, کہا بابا, کہا کیا, کہا آپ کو ہم عجیب حال میں دیکھتے. کہا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا جب پسینہ ہوتا ہے تو مہکتا ہے, پسینہ جب آتا ہے تو مہکتا ہے, خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. کہا اچھا. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا یہ مکھی ہے نا کسی بادشاہ کا بھی لحاظ نہیں کرتی. تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کو بھی ہم نے زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر بیٹھتے نہیں دیکھا. اب ہم اس وہابیوں سے کہیں, کہا نادانو, نہ جانے کتنی مکھیوں کا تو کھنڈار ہے, مطلب یہ بھنڈار ہے, اور نبی کے برابری کی بات کرتا ہے. یار ارے نادان, ہمارا غوث اس شان کا مالک ہے کہ یہ چند لمحوں میں اور ایک چٹکی میں مر جانے والی مکھی بھی جانتی ہے. یہ وہ پاک لوگ ہیں, ان پر بیٹھا نہیں جاتا. مکھی جو ہے نا, مکھی جس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی, ابھی تو آپ تو میرے سامنے نا مچھر اور مکھی کے معنی کیسا بولتے ہیں, لیکن یہ ایسی چیزیں بھی جانتی ہیں. یہ اور لوگ ہیں, بڑی شان کے مالک ہیں. تو مکھی بیٹھتی نہیں. کہا اچھا اور کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ فضلات شریف آپ کے جو ہوتے اس کو زمین نگل جاتی ہے. اب جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں پھر ہم لوگ وہاں پہنچتے تو وہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی, زمین نگل جایا کرتی. اور یہ تینوں باتیں انبیاء میں پائی جاتی ہیں, نبیوں میں پائی جاتی ہیں, اور یہ آپ میں ہم کو دکھ رہی ہے, حالانکہ آپ نبی نہیں ہیں. تو اس وقت آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے اور فرماتے ہیں, کہا میرے بیٹو, مجھے جو تم دیکھ رہے ہو نا, میں عبد القادر نہیں ہوں. کیا فرمایا؟ میں عبد القادر نہیں ہوں. تم جو مجھے دیکھ رہے ہو وہ وجود نور محمدی ہے. وہ میرے جد امجد کا نور ہے. عبد القادر تو کب سے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو چکا ہے, یعنی اس نے مع اللہ باللہ اور فی اللہ کی منزلیں طے کر لی ہے. اب جو تم دیکھ رہے ہو وہ وجود نور محمدی ہے, اس کو تم عبد القادر نہ سمجھنا. تو پھر شہزادوں نے کہا وجود نور محمدی کی یہ خاصیت تھی کہ بابا وجود نور محمدی پر بادل سایہ کرتا تھا, آپ پر بھی تو بادل سایہ نہیں کرتا. کہا اس نے چاہا تھا کہ وہ سایہ کرے, بادل نے کہا تو ضرور تھا کہ میں سایہ کروں. میں نے کہا تیری ضرورت نہیں ہے, اور اس خوف سے میں نے اسے منع کر دیا کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائے اور نبی نہ کے بیٹھے. اس لیے اس سائے کو رکوا دیا, کہا تیرے بادل کے سائے کی مجھے ضرورت نہیں, تو اپنا کام کرتا رہے, دوسروں کو سایہ پہنچاتا رہے. ارے جس غوث کی یہ شان ہو اس کو اللہ نبی کا سایہ بناتا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں, اللہ اکبر, ہم اور آپ تو آپ ہیں, لیکن ہماری اور آپ کی تو کچھ پہنچ نہیں. میں اب 11 دن تک یہ سب سنے ہیں اور بہت ساری باتیں سنی, اگر ریپیٹ ہو جائے نا
तो बरकत के लिए दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भाई ये तो वाकया बयान हो गया है। कोशिश ये करूंगा इसी बातें बताऊं जो आपके ईमान को ताज़ा कर दे और गौसे आजम की मोहब्बत हमारे दिलों में समंदरों की तरह मौजें मारने लगे। सुभान अल्लाह। सुने, गौसे आजम का रुतबा बयान करते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि या गौसे आजम, आपकी शान तो ये है कि 90 में अलवी फसल बुतूली गुलशन, यानी नबूवत का जो मेह यानी बरसात बरसती है और वो अलवी फसल यानी मौला अली की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं जो अलवी फसल तैयार होती है और उससे जो गुलशन बनता है वो बुतूली गुलशन है। क्या कहते हैं सुनिए, अलवी 90 में अलवी फसल बुतूली गुलशन हसनी फूल। कौन से फूल? दुनिया में बहुत सारे फूल हैं लेकिन खास करके गुलाब को हम अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? वो हमारे नबी के एक पसीने की बूंद है। उसको याद रखें, शब मेराज से जब वापसी हुई और जो पसीना शरीफ हुआ, ऐसे मतलब हुजूर ने मतलब उसको छिड़का तो फौरी तौर पर अल्लाह ने उस पसीने से गुलाब पैदा फरमाया। तो जब सदियों के बाद नबी के पसीने को दुनिया महसूस करती है कि दुनिया में सब फूलों से अच्छा अगर किसी फूल को तस्वुर किया जाता है तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो गुलाब के फूल को पसंद किया जाता है। और हम क्यों ना पसंद करें, हमारा ख्वाजा रोजमर्रा के लिए टनों अवर यानी टनों से भी ज्यादा रोजाना ये फूल की पत्तियां मेरे ख्वाजा पर निसावर होती है। मैंने कहा ख्वाजा ये गुलाब क्यों पसंद करते हैं? कहा नबी के पसीने से बना है। नबी के पसीने से बना है। हम हिंदी है, हिंदुस्तानी है, यहाँ रहते इसलिए फख्र नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान पर फख्र है कि हिंदुस्तान का शहंशाह हमारा गरीब नवाज है। इसलिए कि दिल्ली में जो कुर्सियां सबको मिलती हैं वो 5 साल के लिए है, फिर न जाने कहां वो कुर्सियां गायब हो जाती है। लेकिन हमारा ख्वाजा तो वो राजा है, वो शहंशाह है, वो पब्लिक से भीख मांगकर थोड़ो राजा बना है, पब्लिक के वोट से थोड़ो राजा बना है। हमारा ख्वाजा तो होश के बिठाने से और बनाने से राजा बना है। अरे जो पब्लिक से भीख मांगे वो 5 साल में हटा दिया जाता है और जो गौसे आजम से फैज पाता है कयामत तक वो बिठाए रहते हैं। अजीब हाल है हमारे भाइयों का भी, वो चने और बटाटे के भजियों पर बीत जाते हैं। गलत मैं लगाए, सही बता रहा हूँ। ये थम्स अप कोको तो भी बंद कर दिया आपने, लेकिन वो खाली बाटला देख लेते हैं ना, हाँ इसमें कोई पार्सल आता हो होटल या लॉज से तो लोग चले जाते हैं, पटके डाल लेते हैं। मैंने कहा वो ये क्या कर रहे हैं? साहिब क्या वाह। मैंने कहा ये साहिब का जितना अदब करता ना इतना किसी सैयद का लिहाज करता ना तो अल्लाह नमाजी बना देता। सैयद के लिए उर्स में देखो ना, आप उर्स में देखो ना, मैं कई उर्सों में शिरकत करता हूँ, देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता। मैंने कहा यार आज इतने बड़े वली का यहाँ उर्स है लेकिन ये लोग वहाँ भजिए और सोराओं पर बिक बिक कर रात दिन बस्तियों में चक्कर लगाते हैं। ये अल्लाह का वली इन सब का ध्यान रखता है फिर भी उर्स में शिरकत नहीं करता, लेकिन फिर दिल को तसल्ली देने के लिए समझ लेते हैं कि शायद उसको आने की तौफीक नहीं मिली है। सही बता रहा हूँ ना, उनको ज़रूरत नहीं है, औलिया को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें अपनी ज़रूरत तो महसूस करना चाहिए ना कि जैसे हम दूसरों की दाढ़ियाँ करते हैं ना, इन सैयदों की और वलियों की दाढ़ियाँ करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उनके दर की नौकरी है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी है। सुभान अल्लाह। सुने आगे सुने, आला हजरत कहते हैं कि जब वो नबवी बरसात बरसती है, फसल तैयार होती है तो वो अलवी फसल कहलाती है। गुलशन तैयार होता है, वो गुलशन फातमी यानी बुतूली बनता है और उस गुलशन से जो फूल है ना उस फूल का नाम गौसे जिलानी है। क्या आपकी शान ये है कि आप नबी आखिरुज़्ज़मा के साया है। नबी जिल अलवी बुर्ज यानी वो आप सितारे हैं। और गौसे आजम अगर कोई बुतूली निस्बत पाना चाहे ना तो आपकी मंजिल पर आ जाए, क्योंकि आपकी मंजिल ये बुतूली मंजिल है। फिर क्या कहते हैं, आप तो शान के मालिक हैं कि कहते हैं नब्बी दिल अलवी बुर्ज और बतूली मंजिल और हुसैनी है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कभी कहते हैं ना यार बगदाद शरीफ तो बहुत दूर है यार, मैं कहता हूँ आला हजरत ने एक मिशन दिया है
تڑپ کے. اگر ہماری آنکھیں یہ بصارت ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو بصارت کہتے ہیں، لیکن ایک دیکھنے کو بصیرت بھی کہتے ہیں جو دل کی آنکھ ہوتی ہے، اور وہ سب کو نہیں ملتی بھائی. سب کو ملتی ہے نہیں. یہ خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اشارہ دیا ہے، کہا اگر صحیح معنوں میں بصیرت والی آنکھیں مل جائے تو تجھے ہر سید کے چہرے میں غوث اعظم کا چہرہ نظر آ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا بننے کی ضرورت ہے. اور حضور مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت دونوں کا یہ واقعہ سید صاحب نے بیان کیا، سید امین قادری صاحب نے، اور میرے پاس ایک کتاب ہے تجلیات مفتی اعظم ہند، اس میں بھی واقعہ نقل ہے. ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، اور جیسے مرید ہونے کے لیے آیا تو مفتی اعظم ہند نے کہا بول میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. کہا آپ تو مصطفیٰ رضا. ابھی تو کہا جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ جھوٹ بولوا رہے. کہا بول میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. 3 بار کہا نہیں مانا. چوتھی بار چادر جو تھی نا سر پر ڈال دی. کہا اب تو بول. سر پر آئی تو سامنے مصطفیٰ رضا نہیں، ان کی صورت میں مجھے غوث اعظم نظر آ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم ہند کا دامن. یہاں رہ کر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ جب اس صدی میں ایک خان کا بچہ، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کا بچہ جب ہاتھ میں ہاتھ لیتے صرف چادر ڈالتے تو اس کی نظر میں اس زمانے کا آدمی ان کے چہرے میں غوث اعظم کا دیدار کر سکتا ہے. تو برکاتی کو کہنے کی اجازت دو کہ اس دور میں بھی اگر سیدوں سے عقیدت کر کے بصیرت سے دیکھو اور وہ نگاہیں رکھو جو اس مرید نے رکھی تھی تو ان سیدوں کے چہروں میں بھی غوث اعظم کا چہرہ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام. اور جس کو یہ شرف ملے، جس کو یہ شان ملے، وہ بڑی شان کے مالک ہیں. اعلیٰ حضرت آگے عرض کرتے ہیں کہ حسن نیت ہو تو خطا پھر کبھی کرتا نہیں. حسن نیت ہو، نیت اچھی ہو تو خطا پھر کبھی کرتا نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے بیگانہ تیرا، دو گانا تیرا. اللہ اکبر. اس شعر میں یہ بارگاہ غوثیت ماپ کا ایک تحفہ لے کر جائیں. وہ تحفہ یہ ہے کہ جس کو جیسی بھی ضرورت ہو، جیسی بھی حاجت ہو، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے جس کو صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ غوثیہ. دونوں رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی رہتی ہے اس میں، اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے مطلب، اور اس کے بعد بغداد شریف کی طرف رک کر کے 11 قدم چلے اور غوث پاک کے 11 نام لے لے، یا جو کوئی کتاب گجراتی میں مل جائے تو اس میں بھی نام ہے. اس کو پڑھتے پڑھتے ایک ایک قدم چلتے جائیں، اور جہاں 11واں قدم پورا ہو وہاں ہاتھ اٹھا دیں اور تصور کریں کہ بارگاہ غوثیت ماب میں کھڑا ہوں. پھر اپنی عرض رکھنا. اعلیٰ حضرت نے مجرب اس عمل کو کہا ہے، کہا تمہاری حاجت میرا غوث پوری فرما دے. لیکن ضرورت ہے کہ وہ جائز ہو، ضرورت ہے کہ وہ جائز ہو. ناجائز کے لیے ان چیزوں کا عمل نہیں کیا جاتا. اس کو ذہن میں رکھیں. اور بارگاہ غوثیت ماب میں اب آخری بات عرض کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. اور یہاں سے اٹھے نا تو صرف شان سن کے، صرف ایمان تازہ کر کے اس ایمان کو پھر مدھم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ عمل ایسے کر لیں کہ حضور غوث پاک کی نگاہ پر جائیں اور اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے پاس دوسرے دنیاوی کام بہت زیادہ ہے، بہت سب لوگ ہم کام کرتے ہیں، لیکن کم از کم زندگی جو جس رب نے دی ہے نا اس کے لیے بھی کچھ کام کر لینے چاہیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں. اور وہ کام آپ جانتے ہیں کہ غوثیت ماب نے پوری زندگی، آپ کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کرامتیں تھی، لیکن مجھے سب سے زیادہ بھانے والی اگر کوئی کرامت ہے غوث پاک کی، وہ پیش کر رہا ہوں. اور یہاں سے اٹھے تو یہ لے کر جائیں. غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار بغداد شریف کی طرف واپس ہو رہا تھا میں، بیچ راستے میں ایک بوڑھا دیکھا جو کمزور تھا، اور دیکھتی اس نے مجھے کہا آپ میری مدد فرمائیں. تو میں قریب گیا کہ ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، لاؤ نا ہاتھ لگا دیتے ہیں. تو کمزوروں کو سہارا دینا یہ غوث پاک کی سنت ہے. تو جیسے ہی دیکھا تو قریب گئے، جیسے قریب گئے ہاتھ ایسے لگائے، اور کن کے ہاتھ لگے؟ غوث پاک کے. اللہ اکبر. جیسے ہاتھ لگے نا تو وہ مطلب تھوڑا اٹھ بیٹھا، پھر اور ہاتھ لگے اور زیادہ کھڑا. غوث پاک فرماتے ہو جتنا جتنا اٹھتا جاتا تھا بلند ہوتا جاتا تھا، بوڑھاپا جاتا تھا جوانی آتی تھی. حیرت ہے کہ نہیں ہے؟ تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جیسے میں اٹھاتا جاتا تھا وہ اٹھتا جاتا جوان، مطلب اٹھا تو بالکل ایک دم کڑیا نوجوان. پھر مجھے تکتا ہے، میں اسے تکتا ہوں، تکتے تکتے اس نے مجھے پوچھ ہی لیا کہ عبد القادر مجھے پہچانو؟ میں نے کہا نہیں. اب کون ہے؟ کہا میں آپ کے نانا کا دین ہوں.
اسلام ہوں اسلام. آپ کے نانا جو دین لے کر آئے نا وہ میں ہوں. تو کہا تیری ایسی حالت؟ کہا لوگوں نے مجھے برائیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، بدیاں کر کر کے مجھے کمزور کر دیا تھا. میں موت کے قریب پہنچ چکا تھا. آپ نے آج ہاتھ لگا دیے ہیں، اللہ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا فرما دی ہے. عبد القادر، آپ عبد القادر تو ہیں ہی، لیکن آج سے محی الدین بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہزاروں صدیاں پہلے غوث اعظم نے دین کو زندہ کر کے ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا ہے، ہم اور آپ دین کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اے میرے بھائی، اس دین کو کمزور تو نہ کرو، اس کو بدنام تو نہ کرو. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال زار پر کہ ہمارے ہاتھوں سے دین کے سارے امور نکلتے جا رہے ہیں، اور اس پر تماشا یہ کہ لوگ نیکیاں کر کے خوش ہونا اور برائیاں کر کے ناراض اور نفرت کرنی یہ تو دور کی بات ہے. لوگ نیکیاں کر کے خوش نہیں ہوتے، نیکیاں کرنا ہی لوگ پسند نہیں کرتے، برائیاں کرتے اس پہ بھی فخر کیا جا رہا ہے. اس لیے کوشش کریں، یہ دور وہی آ گیا ہے جو رسول اللہ نے اس زمانے میں فرمایا تھا. تو کم از کم اس دور میں ہم شامل ہیں. تو اللہ کے لیے غوث اعظم سے عقیدت جوڑ لو، اس لیے کہ میرا غوث صرف بغداد کے چند سالوں کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے لیے غوث اعظم بن کر نہیں، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے غوث اعظم بن کر آئے ہیں. اور غوثیت کبریٰ کا تاج صبح قیامت تک امام مہدی کے آنے تک رہے گا. تو ہمیں یہ چاہیے اس در کے بھکاری بن کر کچھ نیکیوں کی خیرات مانگ لیں. اور جب وہ کسی کو نیک بنا دیتے ہیں نا تو سنیں وہ پیر پھسلتا نہیں، وہ تھام لیتے ہیں نا بھائی. اور کیسا تھامتے ہیں؟ وہ ڈوبی ہوئی 12 سال کی کشتی نکال دیتے ہیں تو ہم گرتے گرتے تو وہ ہاتھ دے کے سنبھال نہیں لیں گے؟ ارے وہ ایسا سنبھالتے ہیں کہ اللہ اکبر. 3 ابدال کی بات بتا دوں تاکہ ہم لوگ تو ابدال تو دور کی بات ہے، نمازی سچا مسلمان ہونا غوث پاک کے نزدیک ثابت نہیں کر سکتے ہم، لیکن خیر ان کی غلامی میں دم بھرتے ہیں. اللہ کرے ان اچھوں کے صدقے میں قبول کر لیے جائیں. لیکن سنیں 3 ابدال بغداد سے ایسے پرواز کریں. اب جو وقت کے مطلب ابدال ہوتے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ٹھہرے، بس وہ پرواز کرے، دنیا کا نظام ان کے حوالے ہوتا ہے. جب بغداد کی سرزمین سے گزرے تو یہ سیدھی سائڈ جو تھے نا انہوں نے سوچ لیا، کہا یہ بغداد معلیٰ ہے. فوراً خیال آیا کہ اوپر سے گزرا بغداد معلیٰ، سائڈ کاٹی، سائڈ میں سے ایسے ہو کے گئے. کیسے گئے؟ سیدھے نہیں گزرے اوپر سے، ایسے سائڈ میں سے گئے. دوسرے جو اس سائڈ تھے انہوں نے بھی سوچا ادھر سے چلتے ہیں. اب یہ بیچ میں جو تھے نا تو ان کو اپنے خیال میں وہ پرواز کر رہے تھے، اور جیسے بغداد کے اس پر سے گزرے تو صرف خیال آیا کہ وہ دونوں تو ادھر چلے گئے، آج سب سے زیادہ اوپر اڑان میں ہوں، ابھی صرف میں ہوں. اتنا خیال آیا، اسی وقت نگاہ غوثیت نے اشارہ کیا، زمین پر پٹک دیا، زمین پر آ گیا. میں کہتا ہوں جب ہوا میں پرواز کرنے والے کو نگاہ سے گرا سکتے ہیں تو زمین پر جو اچھل کود کے چلتے ہیں ان سے ہم پیغام دیتے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ ہوا میں پرواز کرنے والوں کو بھی وہ گرا سکتے ہیں. تم تو زمین پر چل رہے ہو، غوث کے غلاموں سے نہ ٹکرانا. ان کے در کے کتے کا یہ عالم ہے کہ وہ شیر کا بھی خیال نہیں کرتا، ان کے در کی وہ جانور جو گائے ہے وہ بھی شیر کا خیال نہیں کرتی. تو ہم سے نہ الجھو، بلکہ ہم تو اس در کے گدا ہیں، اس در کے غلام ہیں جہاں سے ولایتیں، قطبیتیں، غوثیتیں، ابدالیتیں یہ ساری خیرات ملتی ہیں. ہم اور آپ تو ولایت مانگنے میں محسوس کرتے کہ بھائی ولی بننے کے لیے تھوڑا عرض کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بھائی ولی تجھے نہیں بننا رحیم نگر کا، نمازی تو بن جا بھائی، اس کی تو خیرات مانگ لے. اور جتنے بھی لوگ یہاں بغیر داڑھی کے بیٹھے ہیں میں انہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو طنز نہیں کرتا، آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہوں. جن کے چہروں سے داڑیاں نہیں ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کوشش کرنا. میں نہیں کہتا آج رکھ لو، کل رکھ لو، پرسوں رکھ لو، نہیں، اتنا ضرور ذہن میں رہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر کسی کے یہاں پرسن میں آپ کو دعوت ملے اور وہ کہے کہ بھائی سوٹ بوٹ پہن کے آنا، تھوڑا ہمارے یہاں VIP لوگ آتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کپنی لہنگا پہن کے جاتے ہو؟ مجھے بتاؤ نہیں. میں نے کہا آپ تو یار 5 ٹائم کے نمازی یہ کفنی لہنگا پہنتے تھے، یہ سوٹ بوٹ ٹائی وائی یہ کیا ہے؟ تو کہا ان کے یہاں دعوت ہے، ان سے مطلب ملاقات ہوگی، بڑے بڑے لوگ آئیں گے.
میں کہتا ہوں مرنے کے بعد کسی دنیا کے تاجدار سے نہیں، ساری کائنات کے تاجدار سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب ایک دنیا دار کے لیے تو کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، چند بال جس کو حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کا نور کہا ہے، اس کو تو نہیں سجا کر جائے گا تو وہاں کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، غوث اعظم کی گھنی داڑھی تھی ماشاءاللہ، کن کی؟ حضور غوث پاک کی۔ ایسا باروب چہرہ تھا تو کم از کم ان کی نقل کر لیں۔ کہا حضور ہمارے پاس تو وہ عمل نہیں، بس آپ نے رکھی تھی، آپ کے نانا کی سنت تھی، آپ نے رکھی، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آپ نے تو دین کو زندہ کیا ہے، ہم آپ کے طریقوں کو زندہ کریں گے۔ جب رکھ لو گے نا تو حضور غریب نواز کی دلیل ہے، سید صاحب نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں اور کہا کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ کہا داڑھی رکھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی پونا سے 10-20 گاڑیاں بھر کے اور ہر عرس میں یا ہر چھٹی میں پہنچ کر کے غریب نواز جانا اتنا کمال نہیں ہے جتنا داڑھی رکھ کے جانا زندگی میں ایک بار جانا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بار داڑھی رکھ کے غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے اور جا کر یوں ہاتھ جوڑ کر کہو گے خواجہ تم نے ان کو کہا تھا جو آپ کے پاس آیا تھا۔ ہماری قسمت میں وہ ملاقات تو نہ تھی لیکن ہمیں یقین ہے آج بھی تم ہمارے دل کی دھڑکن ہو، یہاں تو ہو۔ تو حضور داڑھی رکھ کر اپنے شہر سے آپ کے پاس آیا ہوں، جو بشارت اس سے دی تھی مجھے بھی وہ خیرات مل جائے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم میرا خواج آج بھی تاجداری ہے۔ جب وہ اس زمانے میں دیتے تو اس زمانے میں طاقت تو اور بڑھا دی گئی ہے۔ تو ان سے میرا پیغام ہے جو داڑھی نہیں رکھتے